أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ الانعام کا درس چل رہا ہے۔ آج جو پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ میں بار بار مشرکین کے مطالبے کو دہرایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہمیں معجزہ دکھا دے، کوئی نشانی دکھا دے، جس طرح دوسرے پیغمبروں نے دکھایا تھا، حضرت عیسیٰ نے دکھایا تھا، حضرت موسیٰ نے دکھایا تھا، حضرت صالح نے دکھایا تھا وغیرہ وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ تم معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صاف صاف کہہ دو کہ معجزہ ہمارے بس میں نہیں ہے، معجزہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ معجزہ نہیں دکھائے گا۔ پھر کہہ رہا ہے وَمَا يُشْرِكُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کیا پتا کہ معجزہ اگر آ جائے گا جب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا يُشْرِكُكُمْ، تم کو کم کا خطاب ہے، یہ کم سے کون مراد ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ مومنین مراد ہے۔ کون مومنین؟ چاہ رہے ہیں، وہ مسلمان و خواہش ہے۔ یہ کم کا صیغہ ہے، کا نہیں ہے، کا نہیں ہے۔ اوپر آیا تھا کا نئے ایک جگہ واحد کا صیغہ، اب یہاں دیکھیں صاف صاف جمع کا صیغہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جب یہی شرط رکھ رہے ہیں اگر معجزہ آ جائے گا، کوئی نشانی دکھا دی جائے گی، حصی نشانی، تو ہم ایمان لائیں گے، تو کیوں نہیں دکھا دیتا؟ یہ نبی کا خیال نہیں ہے، نبی کی خواہش نہیں ہو سکتی، یہ صحابہ کرام کی خواہش ہے۔ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ شرط رکھی ہے اگر ہم معجزہ دیکھ لیں، حصی معجزہ، تو ایمان لائیں گے، تو کیوں نہیں دکھا دیا جاتا؟ اس پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے مومنین کو، تم کو کیا پتا، حصی معجزہ جب آ جائے گا تب بھی انکار کر دیں گے۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے، کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے شجاعت صاحب کہ حصی معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ان کی سرشت سے واقف ہے اللہ، اس سے پہلے یہ بات، کیونکہ جن قوموں نے بھی مطالبہ کیا ہے اپنے رسولوں سے معجزہ کا، حصی معجزے کا، جب حصی معجزہ آ گیا تب بھی انہوں نے انکار کیا۔ یہ جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں حصی معجزہ لاؤ، حصی جو معجزہ مانے ایسا معجزہ، ایسی نشانی جس کو ہم دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، ہاں اسے ہم دیکھ سکیں، اس طرح کے وہ معجزات کے طلبگار ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تاریخ بتاتی ہے جن لوگوں نے مطالبہ کیا حصی معجزے کا، حصی معجزہ، حصی نشانی جب آ گئی ہے تو اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا۔ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں ذرا بتائیے ہم کو، ذرا تھوڑی دیر کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، عمران بھائی کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ ایک حصی معجزہ دکھاؤ، حصی معجزہ دکھاؤ بطور دلیل۔ مامو جان کیوں مطالبہ ہو رہا ہے ادھر؟ ہاں ٹھیک ہے، معجزے کا جو مطالبہ ہو رہا ہے حصی معجزے کا، اس کی وجہ یہ ہے یہ نبی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ فراڈیہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دروغ گو ہے، یہ جو کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، بس یہ بات ہے۔ یہ نہیں کہ وہ معجزہ لگے ایمان نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ تم تسلیم ہی نہیں کرنا ان کو کہ یہ صادق الامین ہے، سچا رسول ہے، بس یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس وجہ سے کر رہے ہیں معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو، نشانی دکھا دو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نشانی دکھانے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسرا ترجمہ کسی کے بس ہم پھر، ہاں ہم پھر اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، الٹ دیں گے۔ پھیر رہے ہیں ایک ترجمہ، پھیر رہے ہیں، اور ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ الٹ دیں گے یا پھیر دیں گے۔
آپ پھر پڑھیے تو آپ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، ہم الٹ دیں گے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ معارف کا، مفتی شفیع صاحب کا۔ یہ ترجمہ کس کا بھائی جو الیاس صاحب آپ نے پڑھا؟ یہ تدبر کو وہ امین حسن صاحب کا۔ نوید صاحب آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ آسان قرآن ہے۔ بس ان تینوں کا ترجمہ دیکھیں یکساں ہے، پھیر رہے ہیں الٹ رہے ہیں نہیں، بلکہ ہم پھیر دیں گے، الٹ دیں گے۔ اور ترجمہ کے لحاظ سے مناسب ترجمہ یہی ہے، ہم پھیر دیں گے۔ پھیر دیں گے مطلب کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے اگر حصی کوئی نشانی تم نے دکھا دیا تب ہم دل ہم ان کو پھیر دیں گے، جس طرح اس وقت ہم نے پھیرا ہے، ان کے دل کو ہم نے پھیرا ہے۔ نشانیاں ہیں، زمین آسمان پوری کائنات میں نشانیاں، اللہ کی وعدائیں اس کی رسالت کی نشانیاں ہیں، اور رسول کی رسالت کی نشانیاں بھی خود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے اتنے دن تک رہا، کبھی اس طرح کا کلام نہیں پیش کر رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ مطالبہ کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے ہمیں ان کے دل و دماغ کو اس وقت پھیر رہے ہیں، اس وقت بھی جب معجزہ آئے گا اس وقت بھی ہم پھیر دیں گے۔ تو جس طرح آج ایمان نہیں لا رہے ہیں، نشانی دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح نشانی دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم پھیر دیں گے مطلب ظلم کرے گا اللہ، ایمان نہیں لانے دے گا؟ نہیں، ایمان لانے نہیں دے گا، ایمان لانے دے گا۔ وہ کون پھیر دے گا؟ کیوں ان کو توفیق نہیں ملے گی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ان کا ارادہ ہی نہیں، اس دل سے تو بیمان ہے۔ اس کی جانب اشارہ کیا ہے، وَنَظَرْهُمْ فِي طُغْيَانٍ، وہ طغیان ہے، سرکشی ہے، وہ سرکشی ہے، طغیان ہے۔ جی ہاں، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی جو ہے ان کی نافرمانیاں، ان کی کمائی، ان کا کسب جو ہے، ان کا فعل بد مسلط ہو چکا ان پر، اس وجہ سے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جرم کرے گا، ایسا نہیں۔ ہاں، تو مانیں گے، مطلب یہ ہوا وہ طغیان مانے سرکشی، اما من طغا طغیان ہے حد سے تجاوز کرنے والا، طغا کے معنی حد سے تجاوز کرنا، طغى الماء، پانی سر سے اونچا ہو جائے اس کو، تو یہ طغیان ہے، یہ طغیان مبتلا ہے، سرکش ہو ہے، یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، نبی کو کچھ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں یہ۔ تو اس کو نظرہم فی طغیانہم، ہم چھوڑ دیں گے ان کو اسی طغیان میں، اسی سرکشی میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو ہدایت نہیں دے رہا ہے یا نہیں دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ ان کے اندر طغیان ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، خاکساری تواضع نہیں ہے۔ اگر خاکساری ہوتی، تواضع ہوتا تو ایمان لاتے۔ ہاں، وہ ہدی الیہ، میں انہی کو راستہ دکھاتا ہے جو اس کی جانب پلٹتے ہیں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ، یہ اس کی سنت ہے۔ چلیے، تو اسی سنت کا میں اشارہ ہے، وَنَظَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ پھر اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے، چلیے ترجمہ پڑھیے۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب کہہ دیا جو مطالبہ کر رہے ہیں نا، تو کہا نا کہ تم کو کیا پتا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ ہم فرشتوں کو اتار دیتے، دوسری جگہوں پہ ہے وہ مطالبہ کریں، ہمارے سامنے فرشتہ آ جائے، ہم بھی دیکھ لیں ذرا سا، وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے قرآن مجید، اگر ہم فرشتوں کو اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ساری چیزیں ہم جمع کرتے ان کے سامنے، جب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ طغیان ہے، طغیان ہے۔ پہلی سورہ علق ہے نا جی، پہلی سورہ علق، یہ اقرا بسم ہے نا، 5 آیتوں کے بعد کیا ہے؟ چھٹی آیت کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان کیا ہے؟ لیطغی مانے سرکش ہو گیا ہے۔ کیوں سرکش ہو گیا؟ یہ سرکشی بغاوت کیوں ہے؟ لیطغی ان رآہ استغنی، کیونکہ اس نے
اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، استغنا، مستغنی سمجھا۔ یہ قریش کی قیادت پوری تو بڑے مالدار لوگوں پر مشتمل تھی، عام لوگ نہیں تھے نا، سب بڑے مالدار تھے۔ تو یہ مالداری، ان کا اقتدار، یہ دنیا پرستی نے گویا کہ ان کی راہ میں روڑا اٹکا دیا۔ اس وجہ سے کہا جا، آگے بھی آ رہا ہے وہ، الا ان یشاء اللہ، ایمان نہیں لا سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہے تو کیا ہوگا؟ مگر 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 اللہ کا چاہنا، یعنی ہدایت ملے گی۔ گویا سب جرم اللہ تعالیٰ کا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا۔ یہ بات ہے تو دیکھیے وہاں بھی یہاں بھی دیکھے آ گیا، اللہ کے جرم ہے الا ان یشاء اللہ۔ ہم نے بتایا تھا، ایک روز آپ نہیں تھے، ایک روز بتایا تھا الا ان یشاء اللہ، کسی کی مشیت نہیں چلے گی، مشیت صرف اللہ کی چلے گی۔ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ بھٹکتے رہیں گے، کیوں؟ انہوں نے اسی راہ کا انتخاب کیا ہے، اسی طغیان کو، سرکشی کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا زندگی کو ترجیح دیا ہے۔ دنیا زندگی جس نے ترجیح دے دیا، جو اقتدار کا پجاری ہے، جو مال کا پجاری ہے، جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، اس پر ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس کی مشیت یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو راہ نہیں ملے گی۔ اس کی مشیت یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آنکھیں بند کر لیں، دل و دماغ قفل چڑھا لیں، ان کو راستہ ملے، ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی مشیت ہی جاری رہے گی۔ اس کی مشیت یہ ہے کہ اندھوں بہروں کو راستہ نہیں دکھاتا، جو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، جو کان کو بند کر لیتے ہیں، جو دماغ کو بند کر لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہ اس کی سنت ہے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت کیا ہے؟ جاہل ہے۔ جاہل ہے کیا مطلب؟ نادانی کی بات یہاں کیا آ گئی؟ نافرمان۔ کیا بات ہے یہاں؟ دیکھیے بات بار بار آ رہی ہے، ولیکن اکثرہم یجہلون۔ عمران صاحب نہ مان رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے ہیں، سمجھ نہیں ہے، یہ بات ہے۔ جذبات کے روں بہہ رہے ہیں، بس ان کی اکثریت جذبات کے روں بہہ رہی ہے۔ یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے کس کا؟ حسی معجزے کا، حسی نشانی کا، کوئی محسوس نشانی آ جائے۔ دیکھیے ایک تو یہ قرآن مجید ہے، یقیناً ایک یہ بھی نشانی ہے، لیکن اس نشانی کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارے مطالبے پہ حسی نشانی کوئی آ جائے، ہم محسوس کر لیں، جیسے کہ پہاڑ سے کوئی اٹھ نہیں نکل رہا ہے، انہوں نے دیکھ لیا، اس طرح کے معجزے کا وہ طلبگار ہیں۔ تو کہہ رہا ہے قرآن مجید یہ جذباتی ہیں، جذبات کے روں میں بہہ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ورنہ اگر جذباتی نہ ہوتے تو پھر وہ آیت کریمہ سنتے، قرآن مجید کا پیغام سنتے، اس پر ایمان لاتے، کیونکہ یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے، جذبات کے روں پر پتہ نہیں ان کو کہ جب بھی کسی قوم پر جو ہے آیتیں پڑھی گئی ہیں، جب انہوں نے مطالبہ کیا کسی حصے معجزے کا، اور وہ مطالبے کے مطابق حصے معجزہ آ گیا، تو پھر ان کو مہلت نہیں ملی، مہلت نہیں، ختم کر دیے گئے۔ یہ نادان ہیں، ناواقف ہیں، اور جذبات کے روں میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو۔ پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں، کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیا رہی کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ترجمہ پڑھ دیجئے۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئین باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہیں گے۔ زخرف القول مانے ملمک کی باتیں، پر فریب باتیں، چکنی چپڑی باتیں، زخرف القول، قولا مزخرفا، ایسی باتیں ہم القاء کرتے رہتے ہیں۔ چلیے ہمیشہ جو بھی پیغمبر ہم نے بھیجا ہے ان کے دشمنوں پر اس طرح کی باتیں ہم نے القاء کی ہیں، اور انہوں نے اسی بنیاد پر اپنے پیغمبروں کی شدید مخالفت کی اور حصی معجزے کا مطالبہ کیا۔ چلیے اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے
ہاں کیا کر رہے ہیں؟ دشمن بنا دیا سے کیا؟ ہم نے دشمن وکذالک جعلنا، اللہ تعالیٰ اپنے سنت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح ہم نے بنایا، اسی طرح بنایا دشمن، یعنی اللہ کی سنت ہے۔ اب بتایا ہم نے اس کی سنت کیا ہے؟ زبردستی کسی کو راستہ نہیں دکھاتا۔ انبیاء آتے ہیں، انبیاء کے ذریعے وہ راستہ کھول کر بیان کرتا، انبیاء کے ذریعے وہ پیغام پیش کرتے ہیں خدا کا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، صراط ضلال کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کھول کر۔ لیکن جن کے اندر جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے اس کو پیغام پر لبیک کہتے ہیں، اور جن کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اسی کی جانب یہ اللہ کی سنت کذالک جعلنا ہم نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں بناتا، ہم نے ابھی بتایا نا، جیسا کہ سورہ بقرہ پڑھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، اس کی سنت یہی ہے۔ لیکن جب لوگ پیغام کو نہیں مانتے، اس کی سنت یہی ہے کیا؟ دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ ہاں ہم بالکل بالکل صحیح، وہی طغیان، وہ لفظ آ گیا نا، وہ پیچھے آ گیا، طغیان وہ سرکشی ہے جس کی بنیاد پر تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ، یہ سنت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بناتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی سنت یہ ہے جب مخالفت ہوتی ہے، مخالفت شدت اختیار کرتی، دھیرے 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 اختلاف کے نتیجے میں ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور دل پر آپ سمجھیں غلاف چڑھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ چلیے وَلَوْ شَاءَ أُسِكَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، تمہارا رب چاہتا تھے نہیں کر سکتے تھے، رب چاہتا نہیں کر سکتے مطلب وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تیرا رب چاہتا ما فعلوا، کیا چاہتا کہ زبردستی ایمان میں داخل کر دے تو کر سکتا تھا، لیکن جب زبردستی داخل کر دیتا تو پھر نبی کا بھیجا جانا، کتاب کا اتارنا یہ بے معنی ہو جاتا، آزمائش نہیں رہ سکتی تھی، جی آزمائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب نائب سے بات نہیں بنے گی، خلیفہ ہے نائب ہے، چلیے نائب کا مطلب کیا ہے؟ نمائندہ، اس سے بات نہیں بنے گی، نمائندہ سے۔ انسان کو خلیفہ بنایا ہے معنی آزاد ہے، آزاد با اختیار مخلوق، خلیفہ معنی با اختیار مخلوق ہے، زمین آسمان کی طرح نہیں ہے، بلا شبہ زمین عظیم ترین مخلوق ہے، آسمان عظیم ترین مخلوق ہے، سورج چاند بے شمار مخلوقات ہیں، عظیم ترین مخلوق ہے، لیکن انسان کا مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں حاصل ہے ماتا اشفاق صاحب؟ کیوں نہیں حاصل ہے؟ کیونکہ انسان با اختیار مخلوق ہے، تو کہا کہ زبردستی کر دیتے تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی، پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ موت و حیات دی کس لیے دی؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، اور آزمائش کس میں ہوگی؟ جب تک آزادی نہیں دے گا تو کیسے آزمائش؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم اگر ان کی گویا کہ ہم چھین لیتے اختیار، اگر ان اختیار چھین لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر بولیے، تو جو مقصد تھا ہمارا اس کائنات کے پیدا کرنے کا، پھر اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ انسان کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہی اصحاب کے، اس سے فرشتوں سے بھی، فرشتوں سے مرتبہ بلند ہے کہ نہیں؟ کیوں بلند ہے؟ کیونکہ فرشتے جو ہے یفعلون ما یؤمرون، لیکن انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بڑھا ہوا، کیوں؟ وی اختیار مخلوق ہے، جی فرشتوں سے، لیکن یہی انسان بدتر بھی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، بدتر انسان ہو جاتا ہے۔ کب بدتر ہو جاتا ہے؟ جب اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ آزادی رکھی گئی ہے، اسی جانب اس نے اشارہ کیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تیرا رب چاہتا تو ان کی آزادی چھین سکتا تھا، لیکن آزادی جب چھین لیتا تو پھر انسان کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اس وجہ سے بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو زبردست قوت دی،
اس قوت کو لگام دینے کے لیے کیا کیا؟ رسولوں کو بھیجا ہے۔ رسول نہ آتے تو یہ اعتراض کر سکتا تھا، اللہ کے سامنے عذرات پیش کر سکتا تھا انسان۔ اس لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایہ۔ چلیے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا ان کو ان کی افطرا پردازیوں کو چھوڑو، تازیاں کرتے رہیں۔ جو بکواس کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ چلیے، یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں دونوں ہیں جی، خیر بھی ہے اور شر، دونوں ہے نا۔ انسان ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، دونوں طرف جا سکتا ہے۔ عجیب و غریب فطرت ہے انسان کی کہ انسان جو ہے، اب دیکھیے یہاں عربستان میں رہتے ہیں آپ، کھجور کا درخت پھلتا ہے، خاص موسم ہے نا جی، خاص موسم اس کا ہے جی خاص موسم ہے، ایک موسم پھلتا ہے، آم ایک خاص موسم پھلتا ہے، یہ گیہوں ایک خاص موسم میں اگتا ہے جی، وغیرہ وغیرہ، اس کے خاص موسم ہے۔ ٹھیک، انسان کسی خاص موسم کا پابند ہے؟ نہیں، پابند نہیں۔ انسان گل بھی ہے، خار بھی ہے، انسان عدل و انصاف کا پیکر بھی ہے اور ظلم و بربریت کی انتہا بھی ہے۔ کر سکتا کہ نہیں بولیے؟ کیونکہ کائنات پابند ہے، موسم کا پابند ہے، یہ کسی موسم کا پابند نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب یہ اپنی فطرت کے مطابق آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام کی، رسولوں کے احکام کی، ان کے اس وقت پیروی کرتا ہے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، فرشتوں سے مقام بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ فطرت کے نور کو بجھا دیتا ہے جی، تو پھر تحت اسفل السافل میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ کہا کہ ہم نے آزادی بخشی، اسی آزادی کی وجہ سے جو بہکانے والے ہیں ان کے بہکانے کے چکر میں آ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پھر انسان وہ ساری کمائیاں کرتا ہے جو کرتا ہے وہ اپنے اختیار و آزادی کے ساتھ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي، اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، آگے والی آیت۔ پھر جب یہ حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ بس کیجیے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں غیر اللہ کو حکم بناؤں؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کو حکم بناؤں، غیر اللہ کو قاضی بناؤں، غیر اللہ کو فیصلہ کن حیثی مانوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ کو فیصلہ کن ہستی نہیں مان سکتا۔ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیا میں مانوں؟ استفہام کے ساتھ میں تلاش کروں حکم کوئی؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ گویا کہ دباؤ ہے، زبردست دباؤ مشکل کی جانب، کہ صرف ایک ہی رٹ لگا رہا ہے، توحید توحید توحید، ایک خدا کی بندگی کرو، ایک خدا کی بندگی کرو۔ تو گویا دباؤ ڈالنا ہے کہ اس توحید کی دعوت سے باز آ جاؤ اور ہمارے مشرکانہ عقائد و نظریات کو بھی تسلیم کرو۔ تسلیم نہ کرو تو کم سے کم ہمارے مشرکانہ عقائد پر تنقید نہ کرو، خاموش رہو۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے دباؤ میں نہیں آ سکتے، ہم غیر اللہ کو حکم نہیں بنا سکتے۔ چلیے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ، جبکہ اسی نے تمہاری جانب مفصل کتاب مانے کھول کر بنا کر دیا ہے۔ اس کی آیتیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے احکام کھلے ہوئے ہیں، اس کی دعوتیں کھلی ہوئی ہیں۔ چلیے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ بس
لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. خطاب کس سے ہے محمود بھائی؟ خطاب کس سے؟ لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. جی کس سے؟ ہاں بالکل واحد کا صیغہ ہے، لیکن اب آپ لوگ سمجھ گئے واحد کا صیغہ ہے. لیکن واحد کے صیغے میں یہ مراد کون ہے؟ واحد کے صیغے کے ذریعے مراد کس کو لیا گیا ہے؟ نہیں صحابہ کرام. ایک ایک صحابہ گویا ہے، ایک ایک صحابی مراد ہے. اس سے تمام صحابہ مراد ہیں کہ تم اصل میں شک کس کو ہو رہا ہے؟ پروپیگنڈا زبردست ہو رہا ہے، ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو. کس کی خواہش ہے کہ معجزہ دکھا دیا جائے؟ صحابہ کرام کے، مومنین کی ہیں کہ دکھا دیا جائے. مطلب شک کا وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے زبردست، ادھر پروپیگنڈا زبردست کر رہے ہیں. تو گویا کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے ساتھیوں کو، امت کے دوسرے لوگوں کو، کہ تم شک میں نہ پڑنا. شک میں نہ ہو جاؤ. تو انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے. انہوں نے کیا ترجمہ کر دیا ہے؟ شک میں نہ پڑھو. شک میں نہ پڑھو کے بجائے شک میں نہ پڑھنا. دونوں فرق ہو جائے گا ماٹ صاحب، اشفاق صاحب، کہ نہیں؟ شک میں نہ پڑھو، شک میں نہ پڑھنا. یعنی یہ جو مطالبات کر رہے ہیں، مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو اے مسلمانوں، تم کو شک میں نہیں پڑھنا چاہیے. شک میں نہ پڑھنا تم کہ یہ نبی عاجز ہے. جی نبوت میں کسی بھی طرح کا تم شک و شبہ پیدا کرو، یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے. شک شبہ پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے معجزہ دیکھے بغیر. چلیے. ہمارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تیرا رب، اس کا کلام سچا ہے اور عدل والا ہے. سچا ہے، عدل والا کیا مطلب؟ لا مبدل کلماتی، وہ اپنے کلام کو بدلنے والا نہیں ہے. یعنی جو تم کو باتیں بتا رہا ہے، باتیں سچی ہیں کہ معجزہ نہیں آئے گا، اور جو حکم دے رہا ہے وہ حکم جو ہے عادلانہ ہے، منصفانہ ہے. تو صدقاً یعنی اس کی باتیں سچی ہیں، عدلاً اور باتیں اس کی کیا ہیں؟ قرآن مجید جو پیغام پیش کر رہا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ عدل پر مبنی ہے. لا مبدل کلماتی، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ حصی معجزہ نہ آئے، حصی معجزہ نہ آئے. اس قوم کو، جو قوم اس وقت اٹھائی جا رہی ہے، ایک نئی قوم اٹھائی جا رہی ہے. جی یہ نئی قوم ہے، دنیا کے سامنے اس کو انقلاب لانا ہے. وہ قوم جو معجزہ کے تحت پروان چڑھتی ہے، معجزہ کے سہارے جو بڑھتی ہے آگے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. دنیا میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتی جو ہمیشہ معجزہ من و سلوہ کھائے. من و سلوہ کھانے والے قوم، مثال میں دے رہا ہوں جی، من و سلوہ کھانے والے قوم، عصائے موسیٰ، ید بیضا دیکھنے والے قوم سے وہ توقع نہیں کی جا سکتی جو پورے عالم میں انقلاب پیدا کر دے. اس کے بس میں نہیں ہے. یہ اسی قوم کے بس ہے جو معجزہ کی طالب نہیں ہے، معجزہ کا عادی نہیں ہے، حصے معجزہ نہیں ہے. دیکھ لے جلوہ، دیکھ لے خدا کا. ایمان بالغیب انہی لوگوں سے توقع کی جا سکتی جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں. اللہ کو دیکھا نہیں، قیامت کو دیکھا نہیں، حساب کتاب کو دیکھا نہیں، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں. ایسی قوم سے توقع رکھی جا سکتی ہے اس دنیا میں عادلانہ نظام قائم کر سکتی ہے. وہ لوگ نہیں کر سکتے جو ہمیشہ معجزہ 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 کے طلبگار ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیے بار بار مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید رد کر دے رہا ہے کہ نہیں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ معجزہ نہیں آئے گا، تو معجزہ نہیں آ سکتا. مسلمانوں، تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، اپنے ذہن کو بدلو. یہ ہے اصل کہنے کا مطلب. چلیے.